یہ اصل میں رمضان شریف کی آمد ہے، اور کچھ نمازی باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے رمضان شریف کا آمد ہوتی ہے تو پہلی صف کے نمازی بھی بنتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص انداز ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ اس طرح سے، خاص کر مکہ مدینہ کا کوئی ایسا رومال ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے لا کر وہ باقاعدہ یہ انداز ہے، ایک انداز یہ بھی ہے، اور اس طرح سے وہ لٹکا کر وہ رومال رکھتے ہیں اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت سے اس سلسلے میں ایک سوال کرنا تھا، وہ یہی تھا کہ اس طرح سے رومال رکھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ اس طرح جس طرح آپ نے لٹکایا ہے نا، جی اس طرح اگر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ناجائز و گناہ۔ تو اس کو اگر برکت حاصل کرنی ہے تو بھلے آپ رومال رکھیں، اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر جیسے یوں رکھا نا تو بھی مکروہ تحریمی، اور اگر جیسے یوں رکھ لیا کہ ایک چھیڑا واپس سرا پیچھے لٹک رہا ہے، ایک آگے لٹک رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یوں کر کے ایک سرا یہ یوں ڈال دیا تو اب نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، صحیح ہے۔ جیسے میرا یہ لپٹا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ سر سے میری جو چادر ہے اس میں بھی یہ لپٹی ہوئی ہے گلے میں، کہ وہ نماز میں اگر سر سے بھی یوں نہیں نا کہ دونوں سرے یوں آ رہے ہیں تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور یہ مفلر بھی لوگ سردیوں میں رکھتے ہیں، اسی طرح گلے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی نماز کو مکروہ تحریمی کرے گا، ناجائز ہوگی۔ اس طرح سے بھی نہیں رکھنا، اس طرح بھی نہیں، اس کو بھی ایک سرا کم از کم یوں لپیٹ لیا جائے، ڈال دیا جائے، اب جائز ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے سجدہ تو شاید کر لیا تھا، ایک سجدہ اور جلسہ ہوا تھا، جلسہ بھی ہو گیا تھا، تو دوسرا سجدہ بھی پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح کرنا ہے جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا۔ اب کھڑا ہونا ہے، پہلی ایک رکعت پڑھی تھی نا، تو کھڑے ہونے کے لیے یہ کہ پہلے پیشانی، سجدے سے جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگتی ہے، اور اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر اب یہ کھڑا ہونا تو گھٹنے اٹھیں گے، اور یوں زمین پر ہاتھ ٹیک لگائے بغیر، ٹیک لگا کر نہیں، یوں ران پہ رکھ کے یا بھرل، اس طرح آپ کو یہ کھڑا ہونا ہے۔ بعض لوگ یوں ٹیک لگا کر، ہاں کوئی مجبوری ہے، ٹانگوں میں درد ہے اور نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ عذر ہے اس کا، ورنہ سنت یہی ہے کہ وہ ہاتھوں کا سپورٹ نہ لے، اپنے طور پر کھڑا ہو جائے، اس میں ورزش بھی ہے۔ تو کھڑا ہو کر اب پھر دوبارہ ہاتھ باندھے اسی طرح، اور اب ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، پہلی رکعت میں وہ ہو گئی، اب یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے، پھر اسی طرح رکوع سجود کر کے اب آنا ہے التحیاتوں میں۔ تو اب ہاں یہ ٹیک لگا کر، یہ تو خیر آپ نے سجدے سے اٹھنے کی کیفیت بتائی، ہاں ٹھیک ہے۔ تو التحیاتوں میں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو تشہد، اس بیٹھنے کی کیفیت کو کہیں گے کیا کہیں، تشہد، قاعدہ، تشہد، ہاں قاعدہ، دو کے درمیان بیٹھے سجدے میں اس کو کہیں گے جلسہ، اس کو بولیں گے قاعدہ، اور التحیاتوں کو بولتے ہیں تشہد، ہاتھ پر تشدید ہے تشہد، لیکن تشہد بولنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ عوامی زبان میں التحیات، اچھا اب عوام تو التحیات تو کر کے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، التحیات تو نہیں ہے، التحیات، التحیات، یہ کسی صحیح پڑھنے والے کے پاس آپ کو سیکھنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی، جیسے کہ ہمارے ہاں آن لائن میں بھی تو سکھایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے، تو داخلہ لے کر اس میں سیکھ لیں صحیح نماز، جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو اب یہ کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں قاعدے میں، اس کو قاعدہ پورا دکھانا ہوگا، ہاں اب ٹھیک ہے، اب بھی تھوڑا آگے آئیے،
مدینہ تو یہ انگلیاں آپ ایک دم جام نہیں کرنی، نارمل حالت میں یہ صحیح ہے قبلے کی طرف ہو رہی ہیں، اور گھٹنے کے پاس ران پر رکھنی ہے. اور التحیات پڑھتے ہوئے یہ انگلی اٹھانی کیسے ہے؟ اب بعض لوگ انگلی اس طرح اٹھاتے ہیں پھر یوں حرکت دیتے رہتے ہیں. آئی تو آئیں اوپر، آپ کس طرح کریں گے؟ یوں بھی کرتے ہیں، خالی یوں بھی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں لوگ، یا یوں کر کے پھر یوں موڑ کے رکھتے ہیں. تو یہ طریقے جو بہار شریعت میں طریقہ لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ اشہد ال جیسے ال پر پہنچا نا تو یوں کر لیں، یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی کے ساتھ لگ جائیں گی. یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک بار دیکھنے سے نہیں آئے گا، مشکل ہے. تو یہ لگ جائے گی، اور انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کا یہ حلقہ یعنی اس کو سرکل بن جائے گا. اور یہ جو انگلی ہے شہادت کی یہ اسٹیٹ رہے گی، مڑی بھی نہیں رہے گی، اسٹیٹ سیدھی. تو اب یہ کہ جیسے اشہد لا الہ تک یہ کھڑی رہے گی. جیسے ہی اللہ کہتے ہی ہے انگلی جو ہے وہ گر جائے گی، اور اصلی حالت پر جس طرح پہلے تھا اس طرح یہ انگلیاں رہ جائیں گی. تو آپ اگر زبان سے پڑھ کر کے دکھا دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہلکا تھوڑا آپ کا دبا ہوا تھا، ہلکا یہ نا کھلا. ہاں اب پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا پر اٹھے گی، لا پر اٹھے گی، الا پہ گرے گی. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اشہد ان تک تو یہ، تو پھر وہ جب پڑھیں تو ان نون نہیں پڑھیں گے، تو ال. چلو اشہد ال تک تو یہ انگلیاں اپنی جگہ پر رہیں گی. اب جیسے ہی لا یوں کر لی، یہ دیکھیے ہتھیلی کے ساتھ یہ چھوٹی اور برابر والی انگلی لگی ہوئی ہے، اور یہ انگلی اور انگوٹھے کا سرکل بنا ہوا ہے، دائرہ. یہ آپ اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. یعنی بھلے آپ 100 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، پریکٹس کرنی ضروری ہے اگر پریکٹس نہیں تھی تو، ورنہ اس میں وہ سنتیں شاید رہ جائیں. اور یہ انگلی بالکل اسٹریٹ ہو، یوں نہیں، یوں ہلے نہیں. اور بعض لوگ یہ اٹھا کر پھر یوں رکھ دیتے ہیں، رکھنی نہیں ہے، یوں نہیں رکھنی، بلکہ فوراً انگلیاں سیدھی کر لی جائیں، سیدھی کرنی. الحمدللہ. تو یہ التحیات والی کیفیت ہوئی. اب اگر تیسری رکعت پڑھ 4 رکعت کی نماز ہے تو پھر یہ کہ کس طرح کھڑے ہونا ہے. ٹیک لگا کر نہیں کھڑے ہونا، بلکہ اسی طرح وہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھے اپنے. ہاں اسی طرح مطلب کھڑے ہوں. نہیں ٹیک نہ رائٹ نہ لیفٹ، ٹیک کہیں بھی نہیں لینا بغیر ٹیک کے. اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، سیدھے بس کھڑے ہو جائیں اطمینان سے، اللہ اکبر کہہ کر. اور یہ ہر جگہ یہ کہ الف جب اٹھنے کی کیفیت لی اور را یہ پورے کھڑے ہوتے را ہو چکا ہو. اگر تکلیف ہے تو اٹھنے میں گھٹنے وہ ایک مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جس طرح ممکن ہو. اور بہرحال اس کے بھی اپنے اصول ہیں کہ اس کو کس طرح کی تکلیف ہے. کیونکہ اگر سینہ قبلے کی طرف اٹھ گیا پھر گیا اور وہ 3 سبحان اللہ کی قدر پھرا رہا سینہ، تب تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو یہ آج ہم تیسری رکعت میں آ گئے. پھر انشاءاللہ کل مزید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ نماز کی جو پریکٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جس طرح
ایک ایک ایپیسوڈ وائز ہم ایک ایک رکن و اس طرح کی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم سوشل میڈیا پر اور ہماری جو بھی فیس بک پیجز ہیں اس پر ہم اس کو وائرل کریں تاکہ آپ میکسیمم اس کے عام اسلامی بھائی تک عام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں. رمضان مبارک کو چاند رات کو کیا کر